السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بیان میں آج القدوس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم الشان، جلیل القدر اور حسین و جمیل ناموں میں سے ایک نام ہے القدوس۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک سورہ حشر آیت نمبر 23، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو اس آیت میں اللہ کے ناموں کے ضمن میں ایک نام القدوس آیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ جمعہ آیت نمبر 1، یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ تعالیٰ کا نام القدوس آیا ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے چند نام شمار کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نام القدوس آیا ہے۔ اللہ کا یہ نام القدوس حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 487۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام القدوس ہے۔ لہذا ایز اے مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ القدوس اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور ہمیں اس نام کو اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ القدوس یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ اس میں کوئی شک کر سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مسلم عقائد میں سے ہے کہ جو نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں انہیں اللہ کے لیے ثابت کیا جائے، مانا جائے، اور انکار نہ کیا جائے، تعویل نہ کی جائے، اور اسی طریقے سے تشبیہ سے، تمثیل سے اور تکییف سے بچا جائے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام القدوس کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ القدوس ہے یا اللہ کا نام القدوس ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت، بڑائی اور بزرگی والا ہونے کے ساتھ ہر برائی سے منزہ اور ہر نقص و عیب سے مبرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرف عظمت، بڑائی اور بزرگی والا ہے، اور دوسری طرف ہر برائی اور ہر نقص و عیب سے یکسر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال سے متصف ہے، اور کمال کے منافی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔
اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کے منافی جو چیزیں ہیں جیسے کہ اونگ، نیند، خطا، غلطی، نسیان، بھول چوک، غفلت، تکان، ظلم و جور، ناانصافی، جھوٹ اور وعدہ خلافی وغیرہ، ان تمام عیبوں سے، ان تمام کمیوں سے، ان تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین یکسر پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے، سونے اور آرام کرنے سے اور تمام قسم کی حاجتوں، ضرورتوں اور محتاجیوں سے پاک ہے۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ماں باپ، بیوی اور بیٹے بیٹیوں سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں یا اس کی بیوی یا اولاد ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، منزہ ہے اور یکسر پاک ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے، اس لیے جو چیز بھی، جو امر بھی کمال کے منافی ہوگا، کمال کا الٹا ہوگا، کمال کے مخالف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال والا ہے، تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے منافی ہر چیز سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے کیا کریں گے؟ پاک قرار دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کمال علم اور قدرت والا ہے، لہذا جو اس کے منافی امور ہیں جیسے کہ نسیان، غفلت، تھکان اور عجز و بے بسی، اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال حیات اور قیومیت والا ہے نا؟ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیات اور قیومیت کمال درجے کا حاصل ہے، اس لیے جو بھی اس کے منافی امور ہیں جیسے کہ موت، اونگ، نیند اور کمزوری وغیرہ، ان تمام سے اللہ تعالیٰ یکسر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال عدل اور بے نیازی والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو اس کے منافی امور ہیں جیسے کہ ظلم ہے اور ہر طرح کی محتاجگی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، اس لیے اس کے منافی امور جیسے کہ لغو و عبث، فضولیات اور حکمت و مصلحت کے منافی تمام امور سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال صدق والا ہے، لہذا وہ جھوٹ سے بالکلیہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال جود و عطا والا ہے، لہذا وہ بخل کی صفت سے بالکلیہ پاک ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں ہمیں اس کے لیے ثابت کرنا ہے، اور جو بھی اس کے منافی امور ہیں یعنی کہ عیوب، نقائص، کمیاں، کمزوریاں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہم لوگ انسان ہیں، انسان کے اندر کتنی زیادہ خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کتنی زیادہ خطائیں اور غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ انسان جاہل ہے، انسان ظالم ہے، انسان بے وقوف ہے، انسان کمزور ہے، انسان مجبور اور بے بس بھی ہوتا ہے، انسان بھولتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، انسان سوتا ہے، انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، انسان کمزور ہے، اس کو ماں باپ چاہیے، اس کو بیوی اور اولاد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے پاک ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کمیاں ہیں، یہ محتاجیاں ہیں، یہ حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، اور جو کمزور ہوتا ہے ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامل و مکمل ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اور اس نے جو تقدیر بنائی ہے، اس نے جو شریعت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اس کو کمال حاصل ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہے، اور اس کے برخلاف جو بھی کمی، کوتاہی، کمزوری، محتاجی، عجز و بے بسی اور جو بھی عیب اور نقص میں آتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے القدوس، اس کے معنی میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید اللہ تعالیٰ کے اس نام القدوس کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں بشمول اس نام کے یعنی القدوس کے تمام اللہ کے ناموں اور صفتوں پر اسی طرح سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھنے کی ہدایت دی ہے، حکم صادر فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کا معنی اور مطلب بھی جاننے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کے مطابق ہمارے جو اعمال ہونے چاہیے انہیں ادا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جن کے بارے میں حدیث میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 میں 1 کم 99 نام ہیں، جو ان کو گنے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یقیناً یہ بڑے شرف کی بات ہے اور بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔